یوسفی کی کتاب زرگزشت سے اقتباس۔ ڈسوزا کی قینچی۔ اس زمانے میں نہ کوئی ٹریننگ ہوتی تھی اور نہ لیکچروں کا بکھیڑا۔ نوبارد گھس بیٹھ کر خود کچھ سیکھ لے تو سیکھ لے، ورنہ کوئی کچھ بتا کے نہیں دیتا تھا۔ واحد ہدایت یہی تھی کہ ہر بات آبزرو کرتے رہو، بس دیکھتے چلے جاؤ۔ نئے رنگ روٹ پر جغادریوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے ایک زمانے میں روم میں حق و ناحق کا فیصلہ بھوکے شیر کیا کرتے تھے، جنہیں مسیحیوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ شیر ویجیٹیرین نہ تھے۔ خلقت تالیاں بجا بجا کر حق یعنی شیر کے فتح پر مسرت کا اظہار کیا کرتی تھی۔ بینک اپنے تار اور کیبل خفیہ کوڈ میں بھیجتے تھے۔ فائدہ اس کا یہ کہ جن کو بینک کے ساتھ فراڈ کرنا ہو، انہیں پہلے اس کا کوڈ چرانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ کوڈ اتنا ہی سقیم ہوا کرتا تھا جتنی عام ڈکشنری۔ ڈسوزا 25 سال سے سادہ انگریزی کو پیٹرسن کوڈ میں منتقل کرنے اور پھر اس آملیٹ سے دوبارہ انڈا بنانے پر مامور تھا۔ ساری کوڈ حفظ ہو گئی تھی اور بغیر دیکھے ترجمہ کر لیتا تھا۔ تنہا 5 آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا۔ اس کے ذمے ہمیں اس جناتی زبان میں تار بنانا سکھانا تھا۔ مراقی تھا، سننے میں آیا ہے کہ 15 سال پہلے اسے ایک ٹائپسٹ سے عشق ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک ہندو تاجر سے شادی کر کے ہانگ کانگ چلی گئی۔ اس دن سے اس کا یہی حال تھا۔ فرصت کے اوقات میں محبوبہ کے نام پیٹرسن کوڈ میں ایکسپریس تار ڈرافٹ کرتا اور پھاڑتا رہتا۔ کوئی قریب جاتا تو تار کو ہاتھ سے ڈھانک کر کہتا، کیا تمہاری ماں بہن نہیں ہے؟ بڑی بڑی آنکھوں میں جو ابلی پڑتی تھیں بے خوابی کے سرخ ڈورے، سر آگے سے گول پیچھے سے چپٹا، گندمی رنگ، چہرے پر دائمی وحشت۔ رات کو 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا۔ دفتر آتے ہی اپنا سیاہ کوٹ، جس کا کالر روزانہ استری کرنے سے چمکنے لگا تھا، کرسی پر ٹانگ دیتا تھا۔ نظر اتنی کمزور کہ جب تک ہمارا چہرہ اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے 3 انچ کے فاصلے پر نہ ہو، ہمیں پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس فاصلے سے ہمارے سر میں پڑے ہوئے گارڈینیا تیل کی خوشبو سے ہمیں فوراً پہچان لیتا تھا۔ اینک کی قسم تھی۔ صبح 8:30 بجے رجسٹر پر سجدہ ریز ہوتا تھا تو 6 بجے سلام پھیرتا تھا۔ کبھی کوئی جھوٹوں بھی چھیڑ دیتا تھا تو دفتر میں بھونچال آ جاتا تھا۔ مار پٹائی کے بعد وہ بائیں ہاتھ پر کوٹ ڈال کر چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اپنے ہیٹ کو چھوتا، دوہرا ہو کر بو کرتا اور بغیر کچھ کہے سنے گولی کی طرح دروازے سے نکل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے وہیں اور اسی وقت استعفیٰ دے دیا ہے اور کل سے بینک نہیں آئے گا۔ شام کو 2-3 چرب زبان افسر اسے منانے گھر جاتے اور منتیں کر کے دوسرے دن آنے پر رضامند کرتے۔ جون جولائی میں بھی کمبل اوڑھ کر سوتا تھا۔ کہتا تھا کمبل نہ اوڑھوں تو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ دفتر میں جہاں بیٹھتا تھا وہاں پنکھا نہیں چلنے دیتا تھا۔ کہتا تھا پنکھا چلنے سے مجھے خونی بواسیر ہو جاتی ہے۔ اس سے بینکنگ کے رموز اگلوانا ایسا ہی تھا جیسے کسی خونخوار کتے کے جبڑے میں دبی ہوئی نلی میں سے گودا نکالنا۔ ڈسوزا کی صحت قابل رشک حد تک اچھی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تندرستی کا کیا راز ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں کبھی چت نہیں سوتا اور میں نے 25 سال سے کوئی چھٹی نہیں لی۔ ایک روز وہ اچانک غیر حاضر ہو گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر ایک افسر بھیجا تو وہ خبر لایا کہ ڈسوزا پولیس تھانے میں حوالات میں بند ہے اور جہازی سائز کی گالیاں بک رہا ہے۔ اس کے باپ کی ایک ٹیلرنگ کی پرانی دکان تھی۔ کسی بات پر باپ سے جھگڑا ہو گیا اور اس کی جہازی سائز کی قینچی اس کے کولہے میں گھونپ دی۔ 9 ٹانکے آئے۔ اس واقعے سے بینک میں دہشت پھیل گئی۔ لوگ اس کے دائیں بائیں 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھنے لگے۔ ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ نے اپنی قینچی کیش بک میں مقفل کر دی۔ دوسرے قسم کی قینچیاں بھی تالو سے لگ گئیں۔ بڑے بڑے افسر کمر پر پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے لگے۔ ڈسوزا کو پینسل کی نوک بھی تیز کرتے دیکھتے تو لرز اٹھتے۔
ایک دن 4-5 کلرک ہماری قیادت میں چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے وفد کی صورت میں پیش ہوئے اور فریاد کی کہ 2 دن سے ڈسوزا کے سامنے ایک 7 انچ پیوست ہونے والا پیپر نائف پڑا ہے جس سے وہ کھیلتا رہتا ہے. ہمیں ٹانکے لگوانے سے ڈر لگتا ہے. چیف اکاؤنٹنٹ نے ڈسوزا کو بلا کر نرمی سے سمجھایا کہ تم چاقو واپس کر دو، ان بیچاروں کو ڈر لگتا ہے. کہنے لگا، یہ سالا لوگ کائے کو بوم مارتا ہے، بے فضول ڈرتا ہے، یہ میرا فادر تھوڑا ہی ہے